حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی مر گئی۔ افسوس کی بات تو یہ تھی، ارمان کی بات تو یہ تھی کہ محلے میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی شخص اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، خبردار اس بد کردار عورت کا جنازہ نہ پڑھنا، اس گنہگار عورت کا جنازہ نہ پڑھنا۔ وہ بد کردار کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ شوہر کے ہونے کے باوجود بھی، گھر میں شوہر کی موجودگی کے باوجود بھی یہ غیر محرم لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتی۔ لوگ کہتے یہ شخص بھی بے غیرت ہے، اس کی بیوی بھی بے غیرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شوہر گھر میں ہو، بیوی غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلائے؟ لوگوں نے کہا خبردار اس بد کردار عورت کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اے جوانو، یہ دونوں میاں بیوی لوگوں کے سامنے تو یہ بے غیرت تھے، یہ دونوں میاں بیوی لوگوں کے سامنے تو یہ مردود تھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ لوگ محبوب تھے، یہ لوگ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ کوئی بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی جنازے میں شرکت نہیں کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کو کہے موسیٰ میرے محبوب بندے کی بیوی انتقال کر گئی ہے، وہ شخص، وہ محبوب جسے لوگ بے غیرت کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میری محبوبہ انتقال کر گئی ہے، جلدی جا۔ لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ جنازے میں شرکت نہیں کر رہے۔ میں چاہتا ہوں تو میری محبوبہ کے پاس جا، اسے دوبارہ غسل دلوا، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا، اپنے چاہنے والوں کو بلا، اپنے ماننے والوں کو بلا، میرے خاص خاص بندوں کو بلا کے اس کا جنازہ پڑھا، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کر۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، یہ جو پروٹوکول کی بات ہے نا کہ موت کے بعد کا جو پروٹوکول ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے بندے شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، اور یہ بھی شکر کر کے ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے۔ ایک کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی۔ اے بندے اگر تجھے بھی گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن فرمایا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا حضرت انسان ہے، پہلے اسے غسل دو، پھر اس کو چٹا لباس پہنا دو، جگہ جگہ پر خوشبو بھی لگا دو۔ آئے ہے آج دشمن بھی تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے۔ ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا منہ دکھنے کے قابل ہے؟ اس چیز کے لائق ہے کہ زمانہ تیری زیارت کرنے کو آئے؟ اللہ فرماتا ہے میرے شاہکار کو اٹھاؤ، قبرستان کی طرف لے جاؤ، آہستہ آہستہ لے کے جانا، اسے دھکا بھی نہ لگنے دینا۔ میرے شاہکار کو آہستہ آہستہ بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ لے جاؤ۔ تیرا پروٹوکول اتنا ہے کہ آج امام کعبہ بھی آ جائے، وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ آج تو دولہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی، تو آگے آگے، زمانہ تیرے پیچھے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ تو نے ہماری کتنی نافرمانیاں کی، کتنوں کے دل توڑے، میری مخلوق کے دلوں پر وار کرتا رہا، دلوں پر خنجر چلاتا رہا، لوگوں کے حق مارے، میری نافرمانیاں کی۔ ایک دن بھی تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی تو نے مجھے راضی نہیں کیا۔ دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہے، اے تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا۔ قصہ مختصر جوانو، موسیٰ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے پاس آئے اللہ کا پیغام سن کر۔ وحی کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے پاس آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس عورت کو غسل دیا جائے، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور اس کی تدفین کی جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ اللہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو گنہگار تھی، یہ تو بد کردار عورت تھی، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی یہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، یہ کس طرح اللہ کی ولیہ ہو سکتی؟
یہ کس طرح اللہ کی محبوبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کس طرح پسند فرما سکتا ہے؟ یہ اللہ کی محبوبہ ہرگز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، لوگ اسے گندا کہہ رہے ہیں، لوگ اسے بد کردار سمجھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ مردود ہے، تیرے سامنے محبوب کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، جو رب جانتا ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ نہ تو جانتا ہے نہ تو تیرے بندے جانتے ہیں۔ جو ماجرا میں جانتا ہوں نا، وہ نہ تو جانتا ہے نہ ہی تو تیرے بندے جانتے ہیں۔ موسیٰ، جو میں نے کہا پہلے وہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان کی طرف میت کو لے گئے۔ جب قبر کھودی، ہائے، قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی تھی۔ خیر، تدفین کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے، یا باری تعالیٰ ماجرا تو بتا۔ لوگ اسے بد کردار کہہ رہے تھے، لوگ اسے مردود کہہ رہے تھے، تو اسے اپنا محبوب کہہ رہا تھا، وجہ یہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، وجہ اصل میں یہ ہے، بد کردار وہ میری بندی نہیں، بد کردار تو بستی والے ہیں۔ بستی والوں نے آئے دن میری نافرمانی کی۔ یہ بدقسمت اور بدبخت لوگ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ جو بستی والے لوگ ہیں نا، جو جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جنازے میں شرکت نہیں کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ زانی ہیں، زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہیں۔ کوئی بھی شخص جس دن زنا نہ کرے، ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو چین نہیں ملتا۔ ہر ایک شخص زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ پوری بستی زنا کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک میرا محبوب تھا، ایک میری محبوبہ تھی، جو دن کو روزہ رکھتے، پوری رات قیام کرتے تھے۔ محبوبہ کون؟ جس کو تم ابھی دفنا کے آ رہے ہو۔ اور محبوب کون ہے؟ جس کو لوگ بے غیرت کہہ رہے ہیں، وہ شخص میرا محبوب ہے۔ اب دونوں کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ نے چاہا ہمیں بخش دیا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی یہ جو زنا کرنے والے، جن کے شب و روز گناہوں میں بیتے جا رہے ہیں، یہ تو جنت میں نہیں جا سکیں گے نا۔ ہم جنت میں چلے بھی گئے تو کس کھاتے کے، اگر ہمارے ہمسائے جنت میں نہ گئے تو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس سوچ کی بنیاد پر غیر محرم بندوں کو اپنے گھر میں بلانا شروع کر دیا۔ روزانہ ایک شخص کو اپنے گھر میں بلاتے، کمرے میں بٹھا دیتے، اسے پیسے بھی دے دیتے۔ آج کی رات کے اتنے پیسے ہیں، کمرے میں بیٹھا رہے تو، اللہ کر، تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ اس سوچ کی بنیاد پر اسے پیسے بھی دیتے، اس سوچ کی بنیاد پر اسے خرچ دیتے، ایک رات کمرے کے اندر بٹھا کے صبح سویرے باہر نکال دیتے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان کی آج کی رات تو بغیر گناہوں کے گزرتی ہے نا۔ گناہوں سے بچانے کے لیے، زنا جیسے گناہ سے بچانے کے لیے، آج کی رات تو بغیر گناہوں کے گزر جائے گی نا۔ آج کی رات تو یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی، انہوں نے معمول بنا رکھا تھا، روزانہ ایک شخص کو اپنے گھر میں بلاتے، اسے پیسے دیتے، وہ شخص پوری رات کمرے میں بیٹھا رہتا، گناہوں سے بچنے کے لیے، میری نافرمانی سے بچنے کے لیے، زنا جیسے گناہ سے بچنے کے لیے۔ وہ دنیا والوں کے سامنے تو مردود ہیں، میرے سامنے محبوب ہیں۔ جوانوں، لاکھ زمانہ تمہیں برا کہتا رہے، گندا کہتا رہے، اگر تم اللہ کے سامنے اچھے ہونا، قسم خدا کی، دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہے۔ اللہ کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ۔